السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر 6 پڑھی تھی، جس میں حرف ساکن اور حروف قلقلہ کی مشق کی تھی۔ آج ہم تختی نمبر 7 پڑھیں گے اور اس کے اندر پچھلے قواعد کا بھی اجرا کریں گے جو ہم نے اب تک پڑھ لیے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس کی ہجا کر لیں گے۔ حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، اخ را، جیم زبر جا، اخ را جا۔ اب پوچھا جائے گا آپ سے اخ میں کون سا قاعدہ ہوگا، تو آپ کہیں گے حرف ساکن کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خا پر جزم یعنی سکون آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھا جائے گا، جیسے اخ را۔ را میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرکت کا۔ کون سی حرکت ہے؟ فتح کی، تو را کیا ہو گیا؟ متحرک مفتوح۔ جیم زبر جا، جا میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرکت کا۔ کون سی حرکت ہے؟ فتح کی، تو جیم کیا ہو گیا؟ متحرک مفتوح۔ اگلی مثال، ارسل، حمزہ را زبر ار، سین زبر سا، ارس، لام زبر لا، ارسل۔ ار میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرف ساکن کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ را پر جزم یعنی سکون آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھا جائے گا، جیسے ار۔ سا، سا میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرکت کا۔ کون سی حرکت ہے؟ فتح کی، تو سین کیا ہو گیا؟ متحرک مفتوح۔ لام زبر لا، لا میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرکت کا۔ کون سی حرکت ہے؟ فتح کی، تو لام کیا ہو گیا؟ متحرک مفتوح۔ اسی طرح آگے، اغطش، حمزہ غین زبر اغ، تا زبر تا، اغطا، شین زبر شا، اغطش۔ اغ میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرف ساکن کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غین پر جزم یعنی سکون آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھا جائے گا۔ تا، کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرکت کا۔ کون سی حرکت ہے؟ فتح کی، تو تا کیا ہو گیا؟ متحرک مفتوح۔ شا، شا میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرکت کا۔ کون سی حرکت ہے؟ فتح کی، تو شین کیا ہو گیا؟ متحرک مفتوح۔ اس طرح سے ہم یہ پوری تختی کا اجرا کر لیں گے۔ اب میں آپ کو شارٹ کٹ اجرا بتاتا ہوں۔ یہ تو تفصیل سے کیا ہم نے، اب ہم شارٹ کٹ اس طرح کر سکتے ہیں جب ہم سے کرنا آ گیا ہے۔ افلح، اف میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرف ساکن کا۔ لا میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرکت کا اور متحرک مفتوح۔ حا میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرکت کا، متحرک مفتوح۔ اسی طرح اکرم، اک میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرف ساکن کا۔ اور را میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرکت کا، متحرک مفتوح۔ ما میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرکت کا، متحرک مفتوح۔ اس طرح سے ہم کر لیں گے۔ اس سے بھی شارٹ کٹ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کہیں گے الہم، ال حرف ساکن، ہا متحرک مفتوح، یا الہم، ال حرف ساکن، ہا حرکت، ما حرکت، عس عسا، عس حرف ساکن، ع حرکت، سا حرکت، اعبد حرف ساکن، ا حرف ساکن، بو حرکت، دو حرکت، نعبد، نا حرف ساکن، بو حرکت، دو حرکت، یحسب، یح حرف ساکن، سا حرکت، بو حرکت۔ اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ چلیے آخر تک کرتے ہیں اسی طرح سے شارٹ کٹ۔ یہ دیکھیے، یشرب، یش میں حرف ساکن، را حرکت، بو حرکت، یشہد، یش حرف ساکن، ہا حرکت، دو حرکت، ترہق، تر حرف ساکن، ہا حرکت، قو حرکت، تعرف، تا حرف ساکن، ری حرکت، فو حرکت، یبدئ۔ اب دیکھیے یہاں پر یوب میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ تو یہاں حرف قلقلہ کا قاعدہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے با ساکن ہے یا با آیا ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر قلقلہ ہوگا، جیسے یوب دی او، دی حرکت،
او حرکت، زجرتن، زج میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ قلقلہ کا، کیوں؟ اس لیے کہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جیم آیا ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ جیسے زجرتن، تن کون سا قاعدہ ہوگا؟ تنوین کا، کیوں؟ اس لیے کہ تا پر تنوین آئی ہوئی ہے، کون سی تنوین؟ ضمے کی، تو تا کیا ہو گیا؟ منون مضموم۔ اس طرح آگے یجد کا، یا حرکت، جد قلقلہ، کیوں؟ اس لیے کہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے دال آیا ہوا ہے۔ جیسے یجد کا حرکت، وسطن، و حرکت، سط قلقلہ، کیوں؟ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے طا آیا ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ جیسے وسطن حرکت، اقسم، اق میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ قلقلہ کا، کیوں؟ اس لیے کہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے قاف آیا ہوا ہے، لہٰذا یہاں قلقلہ ہوگا۔ جیسے سی حرکت، مو حرکت، یو وس، یو حرکت، وس حرف ساکن، کیوں؟ اس لیے کہ سین پر جزم یعنی سکون آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھا جائے گا۔ وی حرکت، سو حرکت۔ تو دیکھو اس طرح سے ہمیں اجرا کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے خوب انجوائے کیا ہوگا اور اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں پچھلے قواعد بھی آگے ہوں گے، کیونکہ اس تختی کے اندر پچھلے سارے قواعد بھی ریوائز ہو چکے ہیں۔ تو چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، دوسروں کو بھی بتاتے رہیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔